ذوالحج کا چاند نظر آ جائے اور تم میں سے کوئی قربانی کا ارادہ رکھتا ہو تو وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے یہاں تک کہ قربانی کر لے۔ الف لام میم محمد عین علی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذی الحج میں قربانی سے پہلے ناخن اور بال کیوں نہیں کاٹے جاتے، اور خاص طور پر فقہ حنفی میں اس کا کیا حکم ہے؟ آئیے قرآن و حدیث اور علماء کرام کی روشنی میں اس مسئلے کو آسان انداز میں سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ مسئلہ کہاں سے آیا۔ اس بارے میں ایک مشہور حدیث ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب ذوالحج کا چاند نظر آ جائے اور تم میں سے کوئی قربانی کا ارادہ رکھتا ہو تو وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے یہاں تک کہ قربانی کر لے۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ایسا کیوں کہا گیا؟ علماء فرماتے ہیں کہ اس میں کئی حکمتیں ہیں۔ پہلی حکمت اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے مکمل اطاعت، یعنی مسلمان اپنی خواہشات کو روک کر اللہ کی رضا کو ترجیح دیتا ہے۔ دوسری حکمت حاجیوں کے ساتھ مشابہت، جیسے حاجی احرام کے حالت میں بال اور ناخن نہیں کاٹتے، اسی طرح قربانی کرنے والا بھی کچھ دن عبادت کی کیفیت میں رہتا ہے۔ تیسری حکمت قربانی کی روح پیدا کرنا۔ قربانی صرف جانور ذبح کرنے کا نام نہیں، بلکہ اپنی خواہشات کو اللہ کے حکم پر قربان کرنے کا نام ہے۔ اب آتے ہیں ہم ایک اہم سوال کی طرف۔ فقہ حنفی میں اس کا کیا حکم ہے؟ احناف کے نزدیک قربانی کرنے والے کے لیے ناخن اور بال نہ کاٹنا مستحب ہے، یعنی اچھا اور باعث ثواب عمل ہے، لیکن واجب نہیں۔ اگر کسی نے ناخن یا بال کاٹ لیے تو نہ گناہ ہوگا، نہ قربانی خراب ہوگی، اور نہ کوئی کفارہ لازم آئے گا۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ناخن کاٹنے سے قربانی نہیں ہوتی، حالانکہ یہ بات درست نہیں۔ فقہ حنفی کے معتبر کتابوں اور علماء کے مطابق قربانی بالکل درست ہو جاتی ہے، البتہ چونکہ اس حدیث میں اس کا ذکر آیا ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ مسلمان اس پر عمل کرے تاکہ سنت پر عمل کا ثواب حاصل ہو۔ یہاں ایک اہم بات سمجھ لیں، یہ حکم صرف اس شخص کے لیے ہے جو قربانی کر رہا ہو۔ گھر کے باقی افراد اگر قربانی نہیں کر رہے تو ان پر یہ حکم لاگو نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر اگر گھر کا سربراہ ایک قربانی کر رہا ہے تو مستحب حکم اس کے لیے ہوگا، پورے گھر والوں کے لیے نہیں۔ اب ایک اور سوال، یہ پابندی کب سے شروع ہوتی ہے؟ جو ہی ذوالحج کا چاند نظر آئے، یعنی یکم ذوالحج شروع ہو، تب سے قربانی کرنے تک ناخن اور بال نہ کاٹنا بہتر ہے، اور جیسے ہی قربانی ہو جائے اس کے بعد ناخن اور بال کاٹے جا سکتے ہیں۔ اب آخر میں ایک اہم بات جو کہ بہت لازم ہے، اسلام آسانی کا دین ہے، لہٰذا اس مسئلے میں ایک دوسرے پر سختی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کوئی شخص اس سنت پر عمل کرے تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر کوئی ناخن یا بال کاٹ لے تو اس پر تنقید یا فتویٰ بازی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نیتوں کو دیکھتے ہیں،
اللہ ہمیں صحیح سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو فائدہ مند لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ الف لام میم محمد این علی، الف لام میم محمد این علی۔